बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी माजरत आप कबूल करें, ट्रैफिक की वजह से फंसा हुआ था और पता नहीं एक ट्राली उलट गई थी जिसने ट्रैफिक का काफ़ी मसला बनाया हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम हजरात का, खातून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और शॉर्ट नोटिस पे ही हमने आपको बुलाया। मैं आज इस मौके की मुनासबत से चंद बातें करूँगा। जो गुज़श्ता दिन इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतख़ाबात हुए, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तहरीक इंसाफ को, इमरान ख़ान साहब को फ़तह से हमकनार किया। मैं पाकिस्तानी अवाम को बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बिलखुसूस मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी जदोजहद से कल की फ़तह अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी और उन्होंने हासिल की। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के नताइज, इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन के नताइज आते रहते हैं। फ़तह या शिकस्त, हार और जीत, ये सब इंतखाबी अमल का एक हिस्सा होता है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इंतहाई नामसाइद हालात में, इंतहाई मुश्किल हालात में, हुकूमत की शदीद मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला ने इमरान ख़ान के बयानिए को इज़्ज़त दी, मकबूलियत दी, और उसका सबूत कल के इंतखाबात और उसके नताइज हैं। एक तरफ अकेला इमरान ख़ान, अकेली तहरीक इंसाफ, और दूसरी तरफ 13+1 13+1 बमुकाबला 1 13 जुमाती PDM का इत्तेहाद, और साथ में ख़ासी हद तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सपोर्ट। तो ये 14 लोग, 14 ताकतें हमारे ख़िलाफ़ थीं, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से सबको पाश पाश कर दिया गया। अल्लाह ने पाश पाश किया, और वो जैसे कहते हैं, अल्लाह का फरमान है कि वजाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो अल्लाह ने बातिल को, झूठ को, झूठे बयानिए को, करप्शन पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशों को, हर वो शख्स जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर कानून के इदारों को और मुल्क के कानून को अपनी गंदगी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करता रहा, उनका बयानिया भी एक्सपोज हुआ, उनका करतूत और उनका किरदार भी कौम के सामने आश्कारा हुआ। इस मौके की मुनासिबत से मैं ये भी कहूँगा कि लोगों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मनसूबाबंदी की, बड़ी प्लानिंग की कि मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया जाए, मुनासिब स्ट्रेटजी बनाई जाए। महल्लाती साजिशें हुईं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुईं, सर जोड़ कर बैठे और आखिर में तय किया कि चंद मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएं। इनकी ये चालाकियाँ, इनकी ये साजिशें, इनकी ये मक्कारियाँ अपनी जगह पर, मैं इन्हें दाद देता हूँ कि इन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की। लेकिन जैसे कहते हैं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो यही हुआ। अल्लाह ने इनकी तमाम साजिशों को शिकस्त दी, नाकाम बनाया, और इनके काले करतूत लोगों के सामने पेश किया, और पाकिस्तान के अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। उस तमाम मनसूबाबंदी के बावजूद, 13 जमाती इत्तेहाद के बावजूद, तमाम स्ट्रेटजी के बावजूद, टाइमिंग की कैलकुलेशन के बावजूद, अल्लाह ने इन्हें शिकस्त दिलवाई। तहरीक इंसाफ का बयानिया सुरखरू हुआ। ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है, और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं इस फ़तह पर। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फ़तह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में होती है, और मैं किसी के बारे में भी कोई हल्की बात नहीं करूँगा। मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद देने के साथ साथ मैं उन तमाम पार्टियों के मुखलिस कारकुनों को जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया, बेशक हमारे मुखालिफ रहे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। उनको भी मैं अच्छे अल्फाज से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने नज़रियात के लिए, अपने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के लिए जदोजहद की, मेहनत की। लेकिन बदकिस्मती से उनके लीडर
اور ان کے حواری وہ لوگ جو اقتدار کے فیصلے کرتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, انہیں دھوکے میں رکھا. بہرحال کسی کی شکست پر خوشی نہیں مناؤں گا, لیکن اپنی فتح پر اللہ کا شکر ضرور ادا کروں گا اور اپنے کارکنوں کی خوشی میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کروں گا. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں اور آخر میں یہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. دو باتیں کروں گا. ایک یہ کہ یہ مہم چلائی گئی کہ عمران خان سنجیدہ نہیں ہے, وہ الیکشن کر کے الیکشن سے بھاگ جائے گا, وہ استعفیٰ دے گا, وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا. اس پروپیگنڈے کے باوجود عوام کا عمران خان پر اعتماد کا اظہار اس کے بیانیے کی صداقت کا ثبوت ہے, اس کے بیانیے کی مقبولیت کا ثبوت ہے. ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس صوبے میں ایک شخص آیا جس کی سیاست میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, جو صرف اس لیے سیاستدان ہے, اس لیے اپنی پارٹی کا لیڈر ہے کہ وہ لیڈر کا بیٹا ہے. یعنی ایک واقعاتی حادثہ, کسی کا پیدا ہونا کسی مخصوص فیملی میں, وہ کسی کا کمال نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کس فیملی میں پیدا کرنا ہے. ایک واقعاتی حادثے کی وجہ سے لیڈر بنا ہوا شخص یا بننے کی کوشش کرنے والا شخص, اس نے نہ صرف جلسوں میں گندی زبان استعمال کی, اس نے الزامات لگائے, لوگوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی باعزت خواتین کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. اس نے سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے مخالفین کے گھر کی خواتین کو بے عزت کرنے کی کوشش کی. یہ تمام گندی زبان, یہ تمام واہیات, یہ تمام لغویات, یہ تمام مغلظات چارسدہ کے عوام نے, اشنغر کے غیرت مند پختونوں نے 10,000 سے زیادہ تھپڑوں کی صورت میں اس کو واپس کیے. 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست کھائی ہے اس نے. یہ 10,000 ووٹ نہیں ہیں, یہ 10,000 تمانچے ہیں, تھپڑ ہیں جو اس کے منہ پر اشنغر کے پختونوں نے لگائے ہیں کہ جب تم پختون روایات کا نام لے کر ان کی پامالی کرو گے تو ہم تمہیں ایسا جواب دیں گے. ہم نے سٹیج پر اس کو گالیاں نہیں دی, ہم نے اس کی گالیوں کے جواب میں صبر کیا, برداشت کیا, اور اللہ نے ہمارا بدلہ اس سے لے لیا. آج میں اس کو کہتا ہوں, اگر واقعی پشتون ہو تو پھر اپنے ان الفاظ کو یاد کرو جس میں تم نے کہا تھا کہ عمران خان تو یہاں آئے گا ہی نہیں, وہ تو یہاں جلسہ ہی نہیں کر سکتا. وہ آیا, اس نے 2 جلسے کیے, اس میدان میں کیے جس کو تم اپنی ملکیت سمجھتے ہو, اس علاقے میں کیے جس کو تم اپنی جاگیر سمجھتے ہو. وہاں اس نے جلسے بھی کیے, تمہیں للکارا بھی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے تمہیں چیلنج کیا, اور اللہ نے تمہیں وہ عبرتناک شکست تحریک انصاف کے ہاتھوں دلوائی کہ اگر تم میں ذرا سی بھی پشتون ولی کا, پشتون ہونے کا کوئی معمولی سا بھی شائبہ تم میں ہے تو آج نہ صرف اپنی پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دو, بلکہ آئندہ کان پکڑ کر توبہ کرو کہ آج کے بعد سیاست کا نام نہیں لوگے, کیونکہ تم نے اپنے ووٹروں کو, اپنے کارکنوں کو, اپنی پارٹی کو بھی بدنام کیا. تمہاری پارٹی میں لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں مخلص لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تم نے آج ان کی بھی بےزتی کی ہے. کچھ تو تمہارے حواری ہیں, چمچے ہیں جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے تمہاری گالیوں پہ تالیاں بجاتے ہیں, لیکن تم نے ان کے اخلاص کو بھی دھوکہ دیا, ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد نے تمہاری تحریک میں قربانیاں دی ہیں. آج ان کی قربانیوں کا تقاضا ہے کہ استعفیٰ دو اور پارٹی کی قیادت کسی ایسے شخص کے حوالے کرو جس نے واقعی قربانیاں دی ہوں, جس نے جیلیں کاٹی ہوں, جس نے اپنی جائیداد تحریک کے لیے خرچ کی ہو, جس کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہوں. بابڑا کے شہداء میں, بابڑا میں مرنے والے بہت سے ہیں, ان کی اولاد میں سے کسی مخلص کارکن کو لاؤ اور اقتدار اپنی پارٹی کی جو صدارت ہے وہ اس کے حوالے کرو, اور چپ ہو جاؤ آج کے بعد, کیونکہ تمہیں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. خان صاحب اور عمران خان صاحب کی فتح پوری قوم کو مبارک ہو. جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے, مجھے ان سے ہمدردی ہے. ہمدردی صرف اس وجہ سے ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی سیاسی چالیں چل کر ان کو تو فارغ کر دیا ہے. پیپلز پارٹی آج 2 سیٹوں کے ساتھ واپس آئی ہے. کراچی کی سیٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا. آپ کی ٹی وی سکرینوں پر ہی میں نے دیکھا
کہ اسپیشل برانچ کے اہلکار سندھ میں حلقہ 237 میں عبدالحکیم بلوچ کے ڈبوں میں جیلی ووٹ ڈال رہے تھے اور پکڑے گئے. ٹی وی کیمروں نے ان کو کے سامنے وہ پکڑے گئے اور پھر وہاں سے نکالے گئے. کارروائی تو ان کے خلاف یقیناً اس لیے نہیں ہوگی کہ انتظامیہ نے ہی ان کو بھیجا تھا، لیکن چلو پھر بھی چند ووٹوں کے مارجن سے پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں پاکستانی عوام اب مزید باخبر ہوگی، مزید الرٹ ہوگی، مزید محتاط ہوگی. بس آخر میں صرف یہ بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شکست تمہارا مقدر ہے، اور یہ ضمنی الیکشن ایک ٹریلر تھا، ایک انڈیکیٹر تھا، ایک اشارہ تھا. اب اس عوام کی جان چھوڑو، استعفیٰ دو، فوری طور پر الیکشن کرواؤ اور اقتدار ان لوگوں کے حوالے کرو جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں.